الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فمن اخذہ اخذ بحظ وافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر لائق احترام حضرت صدر مجلس اور معزز علماء کرام اور دانشوران اعظام، ہم لوگ دو موضوع کے تحت یہاں جمع ہوئے، ایک دینی مدارس میں اور مکاتب میں تعلیمی انحطاط کے اسباب، اور دوسرا مسلمانوں میں سیاسی شعور کی کمی۔ پہلے موضوع کے تحت باتیں بہت ساری آئیں۔ ابھی جو مولانا اسرار صاحب نے جو باتیں کہی، میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ تربیت یہ اہم ہے، کسی بھی چیز کو انجام دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ مزید اس میں کہ ہمارے یہاں وفاق العلماء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، میرے ذہن میں ایک یہ بات ہے کہ ایسی مجلسوں میں تربیتی پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ عربی مدارس جو ہیں اس کے اعتبار سے، جو عربی کے مدارس جن میں عربی کی تعلیم ہوتی ہے، ایسے اساتذہ کو اس سلسلے میں پہلے موضوع دے دیا جائے اور وہ اس سلسلے میں گفتگو فرمائے۔ اسی طریقے سے جہاں ناظرہ اور حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور نورانی قاعدے کی تعلیم ہوتی ہے، ان لوگوں کے بھی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی پروگرام ہو اور اساتذہ تربیت حاصل کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہی تھی، اور اس سلسلے میں وفاق العلماء کہ اگر ہم لوگوں چونکہ اس علاقے کے اعتبار سے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، علاقے کے علماء جمع ہوتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو مدارس کے ذمہ دار ہیں اور اساتذہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ دینی تعلیم کے انحطاط کی ایک وجہ جواب دہی کا فقدان یہ بھی کہ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں ہمارا طریقہ سے دوسرے کا طریقہ وہ بہتر ہو، اور وہ ہمارے یہاں امتحان کے لیے، جائزے کے لیے ہم ان کو بلائیں اور وہ ہمارے یہاں وہ جائزہ لیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کمی ہے اور کس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے۔ ہم خود پڑھائیں اور خود ہی امتحان لے لیں۔ عام طور پر مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ وہیں کے اساتذہ امتحان لے لیتے ہیں اور بچوں کو نمبرات دے دیتے ہیں۔ تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کیسی تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کیسی تعلیم ہو رہی ہے، ہم دوسرے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں۔ تو ایک دوسری وجہ یہ ایک جواب دہی کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں اس سلسلے میں ہماری جواب دہی ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں۔ ایک تیسری وجہ کہ جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھ کر وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسباب کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بچہ تعلیم کیوں چھوڑ رہا ہے، کیا اسباب ہیں، کیوں وجہ، اس کے گھر والوں سے ملیں، اس بچے سے ملیں۔ بہت سارے حفظ کر لیتے ہیں، 10 20 پارے حفظ کرنے کے بعد بچے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسری لائن میں چلے جاتے ہیں۔
اتنی اساتذہ نے اتنی محنت کی اور بچے نے محنت کی، اتنا وہ یاد کیا، حفظ کیا، اور اس کے بعد وہ بچے دوسرے لائن میں چلے جاتے ہیں، کاروبار میں یا دوسری تعلیم میں۔ تو اسباب کو پہ ہم غور کریں کہ کیا وجہ، کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے اتنی محنت کے بعد یہ بچہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ یہ 2-3 باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔